نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی، دوست اور آپ کا معلم اور ٹیچر حافظ قاری محمد عبداللہ چشتی، جو کہ علم کی راہ چینل سے آپ کو براہ راست مخاطب ہوں، اور آپ سب کو علم کی راہ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کو جیسے معلوم ہے، آپ کو علم ہے کہ مدنی قاعدہ کورس ہم نے اس چینل پر شروع کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارا ایک سبق وہ ہو چکا ہے حروف تہجی کا، جس کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مخارج الحروف، وہ جو عربی کے 29 حروف تہجی کہ اس کو پہچاننا کیسے ہے، اس کو دوسرے سے ممتاز کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیلی گفتگو ہم نے پچھلی ویڈیو میں وہ کر دی ہے۔ اور اس مخارج الحروف میں ہم نے مخارج کے اصول بھی پڑھ لیے، اور اس کا مقصد بھی ہم نے پڑھ لیا کہ مخارج کا مقصد کیا ہے۔ اس کا بیس ہم نے جان لیا، اس کا جو جڑ تھا وہ ہم نے جان لیا۔ ان مخارج سے پہلے، ان مخارج تک پہنچنے کے لیے ہم نے جو سیڑھی بنائی تھی، وہ سیڑھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں سارا ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سمجھایا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس سبق کا پارٹ 1 تھا، اور اس سبق کا پارٹ 2 ہم لے کر آئے ہیں، مخارج الحروف۔ اس کے اندر تفصیلی بحث یہ بھی ہو چکی تھی کہ مخارج کتنے ہیں، اور اس کے اندر جو علماء کرام کا اختلاف تھا، قراء کرام کا اختلاف تھا، وہ بھی تفصیلاً میں نے اس کے اندر آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم بلا تاخیر ہم نے شروع کرنا ہے مخارج الحروف۔ مخارج کے نام میں نے لکھ دیے ہیں، آپ کے لیے یہ کالم بنا دیے ہیں۔ اس کالم کے ذریعے سے ہم بآسانی پہچان سکیں گے، اور آسانی سے حروف کی جو جہاں مخارج ہے وہ وہاں تک ہم بآسانی پہنچ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ مخارج کے نام ہیں، یعنی ہم نے ادھر پڑھ لیا تھا مخارج عامہ 5 ہیں۔ ایک تھا اس میں سے سب سے پہلا جوف، اس کے اندر دوسرا تھا ہمارے پاس حلق، تیسرا تھا ہمارے پاس لسان، اور چوتھا تھا ہمارے پاس شفتان، اور 5واں نمبر ہمارے پاس تھا خشوم۔ تو وہ اب یہاں پر یہ جو ہم لکھ رہے ہیں حلقی، اگر وہ سبق آپ نے سمجھا ہوگا، اس سیڑھی پر آپ چڑھے ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ بآسانی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے حروف کی بحث ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس ویڈیو سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ تو اگر یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، آپ نے یہاں پر کیا سمجھنا ہے؟ یہاں پر ہم نے سمجھنا ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ پڑھنا ہے۔ تو مخارج کے نام، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حلقی مخارج۔ حلق کسے کہتے ہیں وہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتا دیا، ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ حلق ہمارے اس گلے کو کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو گلا کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو تھروٹ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو حلق کہتے ہیں۔ حلق، یہ حلق ہے۔ اب اس سے جو حروف ادا ہوں گے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ حروف حلقی، حلقی، خلقی نہیں، حلقی، یہ حروف حلقی یہاں سے ادا ہوں گے ہمارے گلے سے، یعنی 6 حروف، 29 حروف میں سے 6 حروف ایسے ہیں جو ہمارے حلق سے نکلتے ہیں، ہمارے گلے سے نکلتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ابتدائی حلق، وسط الحلق، اور انتہائی حلق۔ ابتدائی حلق، وسط الحلق، اور انتہائی حلق، یہ ہم نے 3 پڑھ لیے تھے۔ کہ اب یہاں سے میں نے بتایا تھا کہ ہر حصے سے ان کے حروف نکلتے ہیں، تو آج ہم وہ پڑھیں گے کہ کون سے حصے سے کون سا حرف نکلتا ہے۔ مخرج نمبر 1 حروف حلقی، حلق سے نکلنے والے مخارج کی بات کر رہا ہوں۔ حلقیہ، ان کو حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں، حروف حلقیہ،
حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں، حروف حلقی بھی کہتے ہیں، جو جیسا آپ کو آسان لگے وہی نام دے دو، لیکن ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس ہے حمزہ، یہ ہمارے پاس ہے ہا، ہا۔ اب یہ بالکل انتہائی حلق سے نکلتے ہیں، انتہائی حلق سے، اور یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے پاس ہمارا گلا ہے، یہ ہے ابتدائی حلق، یہ ہے وسط الحلق، اور یہ ہمارے پاس ہے جو بالکل سینے کے ساتھ ٹچ ہے، اس کو ہم کہیں گے انتہائی حلق۔ تو یہ دو حروف جو میں نے پڑھائے حمزہ، حمزہ اور ہا، یہ حمزہ اور ہا، یہ ہمارے بالکل اخیر سے، جو ہمارا جہاں پر گلا ختم ہوتا ہے تو وہاں سے یہ دو حروف ادا ہوں گے، یہ یاد رکھنا۔ یہ دو حروف ہمارے حمزہ، حمزہ، ہا۔ تو حمزہ، حمزہ، کیا ہوا؟ حمزہ، حمزہ۔ یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ بالکل گلے کے اخیر۔ آپ کو اگر یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھو، یہ بالکل اخیر میں۔ اب ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ اب یہ حروف حلقیہ میں سے دوسرے 2 حرف جو سے ہیں، یہ نکلتے ہیں بھائی ہمارے وسط الحلق سے، عین، عین اور ہا، بغیر نقطے والی، عین، ہا، عین، ہا۔ عین نہیں پڑھنا، عین حمزہ کی آواز نہیں نکالنا، عین، ہا، ہا، عین، ہا۔ یہ ہمارے بالکل درمیان سے، یہ گلے کے بالکل درمیان سے، یہاں سے نکلیں گے، جہاں ایک ہڈی سی نکلی ہوتی ہے گلے کے اندر، وہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوں گے، یہ یاد رکھنا۔ یہ 2 ہو گئے ہمارے پاس، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے، حلق کے درمیان والے حصے سے، ان دونوں نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہونا ہے۔ اگر یہ ہم دوسرے مخرج یعنی پہلے انتہائی حلق سے یا ابتدائی حلق سے ادا کریں گے تو یہ اپنے مخرج سے ادائیگی نہیں ہوگی، یہ لفظ غلط نکلے گا۔ تو تلفظ کا اور مخارج کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ ایک لفظ کو ہم دوسرے مخرج سے ادا کریں گے تو آپ کو بتائے کہ تجویدی رول کے مطابق اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور لحن جلی قرائے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اگر کسی نے لحن جلی، قرآن مجید کی لحن جلی نماز میں کی تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تک فقہا نے لکھا ہے۔ تو قرآن کا تلفظ کا ہم نے بہت ہی خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک مخرج سے ہم دوسرے حروف کو نکالیں، یا جس حرف کا مخرج ہے ہم ادھر سے دوسرا حرف نکالیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے مخارج کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تو یہ دوسرا مخرج ہمارے پاس ہے عین، ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں، یہ وسط الحلق سے نکلتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس ہے غین، خا، غین، خا، غین اور خا۔ یہ غین اس کے اوپر نقطہ ہے، اور خا یہ نقطے والی خا، خا، غین، غین بھی موٹا پڑھنا ہے، غین، خا۔ جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں یہ تصویروں کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے عین، ہا، یہ ہے غین، خا، غین، خا، یہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ بالکل ابتدائی حلق سے، جہاں سے زبان ختم ہو جاتی ہے اور گلا شروع ہو جاتا ہے ہمارا، تو وہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوں گے۔ یہ 6 حروف ہو گئے ہمارے پاس حروف حلقیہ، یہ 6 حروف ہیں، اس کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں
حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہو گیا حروف حلقیہ. یہ ہو گئے گلے کے حروف. اب 29 میں سے 6 حروف چلے گئے. ہمیں ان کا مخارج کا پتہ چل گیا کہ ان حروف نے ان مقامات سے نکلنا ہے. آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے. اس کا پھر آگے جا کے ایک اہم قاعدہ آنے والا ہے, ایک بہت ہی ضروری قاعدہ آنے والا ہے کہ جہاں پر ہم بہت سے لوگ بلکہ یہاں تک کر کے حفاظ کرام بھی وہاں پر غلطیاں کر جاتے ہیں. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ حروف حلقی ہمارے پاس 6 ہیں اور وہ گلے کے اس مقامات سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہو گئے ہمارے پاس 6 حروف چلے گئے. 29 حروف میں سے 6 حروف الحمدللہ العزیز ہم نے یہ یاد کر لیے. اب دوسرا مخرج ہمارے پاس آپ کو اب ہے دوسرا مخرج ہمارے پاس ہے لسانی مخرج. دوسرا ہمارے پاس تھا زبان. زبان سے بھی حروف نکلتے ہیں اور اس کے بھی میں نے 3 حصے بنائے تھے کہ اقصاء اللسان، وسط اللسان اور طرف اللسان اور حاف اللسان. اس کے 4 حصے تھے. زبان کے 4 حصے تھے. وہ زبان کے 4 حصے بھی ہم نے لکھ دیے تھے. زبان کے بھی 4 حصے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس ہماری زبان. یہ ہے ابتدائی لسان آپ کی آسانی کے لیے. یہ ہے وسط اللسان یا درمیانی لسان. اور یہ ہے ہمارے پاس طرف اللسان. اور یہ تھا ہمارے پاس سائڈ میں آپ کو اس نظر آ رہا ہوگا. یہ ہے ہمارے پاس حاف اللسان، حافۃ اللسان. یہ ہمارے پاس ہو گئے. اس سے حروف آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان سے حروف نکلتے ہیں تو وہ حروف یہاں پر آ جائیں. اب ابتدائی لسان سے جو گلے کی طرف، جہاں سے گلے سے زبان شروع ہوتی ہے منہ کی طرف، اس کو ابتدائی لسان کہتے ہیں. اس حصے کو ابتدائی لسان نہیں کہتے، اس کو انتہائی لسان کہتے ہیں یا طرف اللسان کہتے ہیں. یہ زبان یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، شروع پیچھے سے ہوتی ہے تو وہ یہاں جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے وہاں اس کو ابتدائی لسان کہتے ہیں. وہاں سے جس حرف نے ادا ہونا ہے، قاف، قاف، اس کو حرف لہویہ کہتے ہیں. حرف لہویہ، حرف لہویہ، حرف لہویہ، اس کو حرف لہویہ کہتے ہیں. اب یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے آپ کو بتا دیا کہ زبان کا جڑ ابتدائی لسان جو ہے اس کو کہتے ہیں، ابتدائی لسان کو زبان کا جڑ کہا جاتا ہے. تو یہ زبان کے جڑ اور اوپر کے تالوس کے نرم حصے سے قاف، 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 اس نے یہاں سے ادا ہونا ہے. قاف، یہاں سے اس نے یہاں سے ادا ہونا ہے. یہ خیال رکھنا ہے آپ نے. اور اس کو حرف لہویہ کہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا، اس کو حرف لہویہ کہتے ہیں. اور یہ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. دوسرا ہمارے پاس ہے لسانی مخارج میں سے دوسرا مخرج ہے کاف. اب اس کو بھی حرف لہویہ کہتے ہیں. یہ 2 حروف لہویہ، حروف لہویہ 2 ہے، ایک قاف ایک کاف. چھوٹا کاف جس کو اردو میں کہا جاتا ہے چھوٹا کاف، ایک 2 نقطوں والا کاف ہے، قاف ہے. اس کو قاف پڑھنا ہے، کاف نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا. قاف، قاف. اور دوسرے کو جو چھوٹا کاف ہے اس کو کاف. وہ بھی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا. ان دونوں کا مخرج ایک ہے، قاف اور کاف کا. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاں پر قاف کا مخرج ہے اس سے تھوڑا سا آگے طرف، منہ کی طرف، زبان جہاں پر یہ زبان ہے یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے. یہاں سے جہاں پر زبان شروع ہوتی ہے وہاں سے قاف ادا ہوگا. تھوڑا سا ادھر آ کے، تھوڑا سا آگے آ کے یہاں سے کاف نکلے گا. تھوڑا سا یہاں سے کاف، تھوڑا سا
मुंह की तरफ आके जुबान को ऊपर तालु के नरम हिस्से से नहीं सख्त हिस्से से लगाएंगे तो जाके काफ अदा होगा। ये जुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। तो इन दोनों मखारिज का भी आपने ख्याल रखना है। तीसरा मखरज लिसानी मखरज में से हमारे पास है जीम शीन या। जीम शीन या, जीम शीन या, इसको हुरूफ शजरिया कहते हैं, इनको हुरूफ शजरिया कहते हैं। जीम शीन या कहां से अदा होते हैं ये आपको बता रहे, जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। अब ये लिसानी दरमियान जुबान के दरमियान से अदा होने वाले हुरूफ हैं। जीम शीन और या, ये यहां से अदा होते हैं, ये जुबान के दरमियान से, दरमियानी निशान से। और इसको ये जब अदा होते हैं तो जुबान को ऊपर उठा के, जुबान को आपने ऊपर उठा के तालु के साथ लगाना है। ये हुरूफ शजरिया जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होंगे। ऊपर जो तालु है, ये ऊपर जो तालु है उसके साथ जुबान को ऐसे उठा के तालु के साथ लगाने, बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में। जुबान का भी सेंटर होगा, जुबान का और तालु का भी सेंटर होगा, तब जाके ये तीन हुरूफ अदा होंगे। जीम शीन या, इसको हुरूफ शजरिया कहते हैं। अब लिसानी मखारिज में से तीसरा मखरज हमारे पास है वाद। वो, इसके अंदर ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर होंठ नहीं हिलते, ये याद रखना है। हमारे बाज लोग क्या करते हैं, वाद दुआ ऐसे करते हैं, इसके अंदर वो पैदा होता है और वो पढ़ना यहाँ पर हराम है। या जुआ पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ना हराम है। ये आपने बोद, ये मखरज इसके अंदर आपको तस्वीर के अंदर नजर आ रहा होगा। इस यहाँ से ये कहां से अदा होता है जुबान के, ये जुबान का ये साइड कौन सा है, आपको बताया था हाफतुल लिसान। जुबान का इस तरफ जो साइड है, साइड, ये जुबान का साइड कौन सा है, इसको कहां लगाना है, जुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों के जड़ के साथ, जड़ से अदा होता है। अब ये ऊपर वाले हमने कल दांतों के भी नाम पढ़े थे। अब देखो यहां पर हमारे आ रहा है दाढ़ों के, हमने 20 दाढ़ें पढ़ी थी, 12 दांत हमने पढ़े थे। तो ये दाढ़ों के साथ, दाढ़ों के जड़ से अदा होता है, दाढ़ों के जड़ से, यानी जुबान का करवट और ऊपर वाले जो हमारा जो जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा है, उसके इस साइड से भी अदा कर सकते हो, इस साइड से भी अदा कर सकते हो। ये जुबान का ये जो करवट है, ये ऊपर दांतों के मसोड़ों के साथ लगेगा, दाढ़ों के मसोड़ों के साथ, दाढ़ों के जड़ों के साथ लगेगा, दाढ़ों के जड़ों के साथ लगेगा। वो है, मेरे होंठ को आप देखें, ये हिलते नहीं है। तो जब हम पढ़ेंगे वाला तो यहां पर बहुत को, ये जुबान की करवट को ऊपर दांतों के जड़ के साथ आपने लगाना है, तो जाके दौल अदा होगा। और सबसे मुश्किल हरफ, सबसे मुश्किल मखरज इसका बौद का है, जो अक्सर लोग इसको गलत पढ़ते हैं, अक्सर और बेशतर। बल्कि तो इसको आपने, इसको हुरूफ हाफिया कहते हैं। आपको मैंने यहाँ पर बताया कि हाफल लिसान, तो यहाँ से दौद अदा होगा। ज़बान के हर हिस्से से मैंने मखारिज को आपको बता रहा हूँ आसानी के साथ, ताकि आपको आसानी से ये दूसरा मखरज हमारे पास आ गया। हाफा, हर्फ हाफिया इसको कहते हैं, हर्फ हाफिया, इसको हर्फ हाफिया कहते हैं। तो जुबान की करवट और ऊपर वाले दांतों के मसोड़ों के साथ, राइट साइड पे भी लगा सकते हो, बहुत ऐसे भी पढ़ सकते हो, और इस साइड के दांतों के साथ भी लगा सकते हो, बहुत। लेकिन लिफ्ट साइड पर जो दांत है ऊपर वाले, इसके मसोड़ों के साथ लगाना इजी है थोड़ा सा, तो आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। बहुत। तो ये हमारे पास हो गए हर्फ हाफिया। नंबर 4, मखरज नंबर 4 जो लिसानी मखारिज में से है, वो लाम है हमारे पास।
اس کو حرف ترفیہ کہتے ہیں، اس کو حرف ترفیہ کہتے ہیں۔ یہ زبان کے ادھر سے، میں نے کہا تھا کہ اخیر سے، اے لام، نون اور را، یہ حروف ترفیہ ہیں، یہ حروف ترفیہ ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، حروف ترفیہ، لام، نون، را، یہ ہو گئے ہمارے پاس۔ یہ زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوں گے۔ ضواحک بھی آپ کو بتائے تھے، وہ تصویر کے اندر آپ نے دیکھ لیے، ضواحک یہ جو دانت ہیں، نوک والے کے ساتھ جو دانت ہے، یہاں سے لے کر یہاں سے جو نوک والا دانت ہے اندر کی طرف سے جب منہ کی طرف جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو دانت ہے اس کو ضواحک کہتے ہیں۔ اس سے لے کر یہاں ثنایا جو آگے کے دو بڑے دانت ہیں یہاں تک یہ حرف ادا ہوگا، حرف ترفیہ۔ تو زبان کا کنارہ، زبان کا یہ جو کنارہ ہے، یہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں کے ساتھ اوپر، یہ دانت سے لے کر یہ نوک والا دانت جو سا ہے اس سے اندر کی منہ کی طرف جائیں، اس کے ساتھ جو ٹچ دانت ہے اس کو ضواحک کہتے ہیں۔ وہاں سے لے کر یہ دو بڑے دانت ہیں یہاں تک، اس کے اوپر مسوڑوں کے ساتھ زبان کا یہ کنارہ لگے گا، یہ کنارہ لگے گا تو پھر یہ تین حروف ادا ہوں گے، حروف ترفیہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے ہمارے پاس زبان کے بھی حروف ہو گئے، حروف ترفیہ کہتے ہیں۔ اب نون، حروف ترفیہ میں سے نون کا، اس کو بھی یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کے جڑوں سے۔ انیاب کون سے تھے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو دانت ہے، ناب بھی اس کو کہتے ہیں، انیاب بھی اس کو کہتے ہیں، اس تصویر کے اندر پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دکھایا تھا۔ تو انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کے جڑوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ نون وہاں سے ادا ہوگا۔ اب را ہے، لسانی مخرج میں سے ہمارے پاس تیسرا مخرج جو ہے، یہ اس میں سے حروف ترفیہ میں سے تیسرا مخرج جو ہے وہ را ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یہ بالکل زبان کا جو نوک ہے، آخری حصہ ہے، اس کے مقابل زبان کے بالکل سٹیج پہ جو بالکل مقابل جو تالو ہے وہاں سے یہ را ادا ہوگا، یہ زبان کا نوک اور مقابل کا جو تالو ہے وہاں سے ادا ہوگا۔ ہمارے پاس ہے حروف نطعیہ، حروف نطعیہ۔ اب ہمارے پاس ہے تیسرا مخرج حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ تین ہے لسانی مخرج میں سے، یہ بھی زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں، زبان سے۔ تو ہمارے پاس ہے دوسرا مخرج ہے قا دال تا، قا دال تا، قا دال تا، یہ تو یہ حروف نطعیہ ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے جڑوں کے ساتھ، یہ زبان کا جو بالکل نوک ہے اس کے ساتھ اور اوپر کے دانتوں کے جڑوں کے ساتھ یہ نوک لگے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے، یہ حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں، آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے۔ اور ہمارے پاس ہے یہ لسانی مخرج میں سے ایک اور مخرج ہے، تو یہ دوسرا مخرج ہمارے پاس ہے ث ذال ظا، جیسے آپ اس تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کو حروف لثویہ بھی کہتے ہیں، لثویہ، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اس کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے، جیسے آپ تصویر میں واضح نظر آ رہا ہے، تھوڑی سی دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی سی زبان باہر نکال کے، ذال ذال ظا، ذال ظا، اس کو بڑی نرمی کے ساتھ، یہ بہت نرم حروف لثویہ اس کو کہتے ہیں، تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ صاد را، صاد را، سین صاد را سین، تو یہ ہے ہمارے پاس، اس کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، حروف صفیریہ۔ ان کو حروف صفیریہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر صفیر کہتے ہیں سیٹی کو،
تو ان کی ادائیگی کے وقت ایک سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے، صاد ز سین، تو یہ حروف ادا ہوں گے کہاں سے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے یہ جو ثنایا علیہ ہے ان کے اندرونی کنارے سے ادا ہوں گے، اندرونی کنارے سے، صاد را سین۔ اب اور ایک اور مخرج ہمارے پاس ہے فا، اس کو حروف شفیہ کہتے ہیں، حروف شفیہ فا و با میم، فا و با میم، یہ 4 حروف شفیہ ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنے، حروف شفیہ 4 ہیں ہمارے پاس، یہ جو ہمارے نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے حروف شفیہ ہیں، ان کو حروف شفیہ کہتے ہیں، یہ حروف شفوی ہے، یہ حروف 4 حروف شفوی ہیں، یہ حروف شفوی فا با میم واو۔ تو فا 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 کہاں سے ادا ہوگی؟ فا، یہ اوپر جو 2 ثنایا علیہ 2 بڑے دانت ہیں، دانت ہونٹ پر رکھ کر اور آواز فا کی ایسے نکالنے، فا فا فا، جو ہوا جو منہ کے اندر ہوا ہوتی ہے وہ باہر کی طرف آئے، فا فا، پا نہیں، پا غلط ہو جائے گا، فا فا، اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ یہ پھر ہے ہمارے پاس با با میم واو، با با میم واو۔ اب با جو ہے وہ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا، با ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا، اور میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، باہر کے حصے سے، میم با، با اندر کے تر حصے سے اور میم باہر کے خشک حصے سے، اور جو ہے ہمارے پاس واو، تو وہ دونوں ہونٹ کے گلائی سے، شروع میں بھی ہونٹ گول، واو، جیسے ہم کرتے ہیں تعلمون یا یعلمون، جب وقف کرتے ہیں وہاں پر واو آتا ہے تو واو کے اندر مخرج اس کا یہ ہے کہ دونوں ہونٹ گول ہو، گول، یہ دونوں ہونٹ کے گلائی سے ادا ہوگا۔ اور ایک ہمارے پاس ہے جوفی مخرج، ہم نے بتایا تھا نا 5 مخارج ہیں ہمارے پاس، 5 مخارج کے اصول ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جوف تھا، پھر حلق تھا، پھر لسان تھا، پھر جو ہے ہمارے پاس ہونٹ تھے وہ، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جوف کیا تھا؟ خشوم تھا۔ تو یہ جوفی مخارج، الف واو یا مدہ، الف واو یا مدہ، یہ ادا ہوتے ہیں جوف دہن سے، یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے یہاں سے، منہ کے خالی حصے یہاں سے یہ ادا ہوں گے۔ اور ہمارے پاس آخری ہے خشوم، خشوم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ناک کا بانسا ہے، جو ناک کا جو خالی حصہ ہے اندر کا، جہاں سے یہ نرم ہڈی ختم ہوتی ہے، نرم ہڈی ختم ہونے کے بعد جو سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، اس کے نچلے حصے کو خشوم کہا جاتا ہے، اس کو خشوم کہتے ہیں۔ اب یہاں سے غنہ ادا ہوگا، جیسے ہم غنہ کرتے ہیں، یہ جو ویبریشن سا ہوتا ہے اس کو غنہ کہتے ہیں، یہ جو ہم آواز یہ گنگناتی ہوئی آواز جب ناک کے اندر جاتی ہے اسی کا نام غنہ ہے، اور غنے کا مخرج جو ہے وہ خشوم ہے۔ یہ تھے ہمارے پاس 29 حروف کے مخارج کہ ہم نے یہ حروف کہاں سے نکالنے ہیں وہ آپ کو تفصیلاً میں نے بتا دیے۔ آپ اس کو کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کو بار بار اس پر پریکٹس کریں، اگر نہیں بھی آتے تو پھر اس کو دوبارہ دیکھیں، پھر دوبارہ اس پر پریکٹس کریں۔ یہ تھے ہمارے پاس یہ حروف مخارج کے 2 پارٹ میں ہم نے مخارج جو ہے وہ آپ کو ریکارڈ کر کے دے دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ سعی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے خوبصورت مشوروں سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔
اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھیں، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔